بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ ہود کی آیت نمبر 109 تک ہم نے گزشتہ پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 110 سے کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ اس سورت کا اختتام ہو جائے. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 110 نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فرمایا اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اس میں اختلاف کیا گیا، اختلاف ڈالا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر وہ بات، وہ فیصلہ کہ جو تیرے رب کی طرف سے کیا جا چکا، کہا جا چکا، اگر وہ نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ شک اور تردید میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے، یا تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، توریت، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تو اس کے بعد جو انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم میں آپس میں اختلاف کیا، تفرقہ کیا، کئی حصوں میں بانٹ گئے. اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے توریت میں بھی تحریف کر دی اور اس میں اختلاف کیا، اور بعض اس پر ایمان لے کے آئے، بعض ایمان نہیں لے کے آئے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا تھا، اللہ کے حکم میں اختلاف کرنا، اس سے انکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے. اور فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ، ایک بات نہ کی جا چکی ہوتی پہلے، تو ان کے درمیان وہیں پہ فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا اسی وقت، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لیتا، اور جو دوسرے افراد ہیں ان کو تباہ کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ ان ظالمین کو ڈھیل دی جائے ایک مقررہ وقت کے لیے، اور فیصلے کا دن جو ہے وہ تاخیر میں ڈالا جائے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی بنیاد پہ ان پر فوراً عذاب نہیں آیا، بلکہ ان کو ڈھیل دی گئی مدت تک کے لیے. یعنی اگر لولا کلمۃ سبقت، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات، یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ ان ظالموں کے لوگ ڈھیل دی گئی ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو اب سر انجام سے دو چار ہوں گے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. پس قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ لوگ ایسے تردد اور ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو بہت بڑا شک ہے، شبہ آور شک ہے. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان سب کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، ضرور بدلہ دے گا. لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور بضرور ادا کرے گا
یا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو کچھ وہ عمل انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں خوب آگاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فیصلے کو تاخیر میں ڈالتا ہے تو یہ تاخیر میں ڈالنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا یا کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا، نہیں، ذرے ذرے کا حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مکمل بدلہ دے گا، نیک اعمال کے بدلے میں نیک جزا دے گا، برے اعمال کے بدلے میں سزا دے گا، یعنی پورے ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے میں تاخیر یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا، یا فیصلہ تاخیر سے ہوا تو اللہ تعالیٰ بھول جائے گا یا حساب و کتاب کرنے پر قادر نہیں ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سریع الحساب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب میں بڑا دقیق ہے، اور ایک ایک چیز جو انسان کی ثبت اور ضبط ہو رہی ہے اور اس کا حساب انسان نے آخرت میں دینا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ ذرا برابر بھی نیکی اور برائی انسان کی، لیکن وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیک عمل اگر ذرا برابر بھی نیک عمل کیا تو اس کو دیکھے گا، ذرا برابر بھی اگر برائی کی تب بھی اس کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا دینے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا جس طرح سے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ استقامت دکھائیں، اسی طرح سے آپ ثابت قدم رہیں، اور فرمایا کہ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی اسی طرح استقامت اور ثابت قدمی دکھائیں کہ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے، جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور تجاوز بھی نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ بھی تم سب انجام دیتے ہو بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اور آگاہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی ذمہ داری رکھتے تھے، کیونکہ ایک عظیم آپ کے کام سپرد کیا گیا کہ پوری دنیا میں آپ نے توحید کا پرچم لہرانا ہے، اور رسول خدا نے جس کام کا آغاز کیا تھا، پودا لگایا تھا، ایک شجر لگایا تھا، اور پھر اس کام کو ان کے جانشینوں نے آگے پروان چلایا، اور ابھی بھی ان کے 12ویں جانشین امام زمانہ پردہ غیب میں موجود ہیں، اور اس مشن کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک کہ یہ پرچم اسلام جو رسول خدا نے جو پودا لگایا تھا وہ پروان تک نہیں چڑھتا۔ لیکن وہ بنیاد رکھنے والے جنہوں نے مضبوط بنیاد رکھی ہے تو ان کو مضبوط ارادے اور ٹھوس ارادے کے ساتھ، اور ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ بہت بڑی سنگین ذمہ داری تھی، باوجود اس کے کہ رسول خدا جو ہے وہ انتہائی مشقت اور انتہائی جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مشن پر گامزن تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے بار بار اس بات کی تاکید کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی طرح سے استقامت دکھائیں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اس بات کے اوپر علامت ہے کہ کام بہت سنگین ہے، معاملہ بہت بڑا ہے، لہذا ایک لمحے کی بھی لاپرواہی نہیں کر سکتے، اور اس لیے رسول خدا کی ذمہ داری بہت زیادہ، نہ فقط رسول خدا بلکہ آپ کے ساتھ جو اللہ کی طرف جنہوں نے جو پلٹے ہیں، یعنی جو حقیقی ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں بازگشت انہوں کی ہے، یہ لوگ بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کی خاطر، بس نہ فقط رسول خدا بلکہ مومنین کی بھی ذمہ داری، پہلے مرحلے میں رسول کی ذمہ داری، اور پھر وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ پلٹے ہیں، یعنی تیرے ساتھ پلٹے ہیں، یعنی تیرے ساتھ خدا کی طرف پلٹے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح استقامت کا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، یعنی استقامت کا لفظ یہ، اور پھر آگے فرمایا کہ اور جو ہے وہ وَلَا تَطْغَوْا، طغیان نہ کرو۔ طغیان کیا ہے؟
یعنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ طغیان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نے کہ جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود سے آگے بڑھنے کو طغیان کہتے ہیں، کہ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اس اللہ کے حکم کے تابع رہیں، اللہ کے اوامر کے مقابلے میں سر تسلیم خم کریں، جہاں پہ حکم دیا اس کام کو انجام دے تو انجام دے، اگر جہاں پہ منع کیا تو رک جائیں۔ اگر اس حد سے تجاوز کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیا تو وہیں پہ کیا ہوگا؟ حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ مستحبات اور مکروہات بھی اسی لیے رکھی ہیں کہ یہ حدود الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیں یعنی ریڈ لائنز، حدود یعنی وہ ریڈ لائن کہ جس سے آپ نے عبور نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں حرام، یعنی جو ریڈ لائن ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس ریڈ لائن سے پہلے بھی کچھ رکاوٹیں رکھی گئی ہیں جن کو کہتے ہیں مکروہات، یعنی مکروہات کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر انسان مکروہات پہ ہی رک جائے تو وہ حرام کی طرف یعنی اس ریڈ لائن تک نہیں جائے گا، صحیح ہے۔ یعنی مکروہات کو ہم کہتے ہیں نا مکروہ ہے جی کوئی بات نہیں، اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ مکروہ بھی انجام نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو خیال رکھتا ہے، اگر ایمان اس کے اندر موجود ہو اور ایمان کی کمال کی طرف جائے۔ تو مکروہات کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک طرح کی رکاوٹ ہے، ایک طرح کا سگنل ہے۔ یہ مکروہات سگنل ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریڈ لائن کی طرف جا رہے ہیں، آپ ممنوع حدود کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سے آگے بڑھنا جو کیا ہو جائے گا؟ طغیان ہو جائے گا، مخالفت خدا کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی مکروہات بھی رک جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس ریڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا، پہلے ہی پلٹ آئے گا۔ اسی طرح سے مستحبات بھی ایک طرح کا سگنل ہیں اور گرین سگنل ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی مستحبات کو انجام دیتا ہے تو وہ بطریق اولیٰ واجبات کو بھی انجام دے گا، جس سے مستحبات ترک نہیں ہوں گے تو بطریق اولیٰ واجبات بھی، یعنی جو مستحبات کا بھی پابند ہے تو واجبات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس مکروہات اور مستحبات اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حرام کی طرف نہ جائے، ترک واجب کی طرف، واجب کو ترک کرنے کی طرف نہ جائے، یعنی جو مکروہ کی طرف بھی اتنی اہمیت دیتا ہے حکم الہی کو کہ اس سے فعل مکروہ بھی سرزد نہیں ہوتا، اتنی اہمیت دیتا ہے اللہ کے حکم کو کہ وہ مستحب کو بھی ترک نہیں کرتا، تو پھر وہ واجب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، حرام کو کیسے وہ انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ فلسفہ اس کے اندر جو مکروہ اور مستحب کا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے جو مکروہات اور مستحبات اگرچہ مکروہ حرام نہیں ہے، مستحب واجب نہیں ہے، لیکن مکروہ جو ہے وہ حرام سے بچنے کے لیے ایک پیش خیمہ ہے، اور مستحب جو ہے واجب کو انجام دینے کے لیے ایک زمینہ ہے کہ جو مستحب انجام دے گا تو واجب بطریقہ اولیٰ انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں خیر اس سے برعکس ہے، لوگ جو ہے مستحبات کو انجام دے دیتے ہیں اور لیکن واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے مستحب عمل ٹھیک ہے انجام دے دیں گے، مثال کے طور پر زیارت پہ بھی چلے جائیں گے، اور بھی بہت سارے مستحبات انجام دے دیں گے، اور لیکن واجب کام جب ہوتا ہے تو واجب کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ البتہ درست نہیں ہے، یعنی اعتدال انسان رکھے اپنی زندگی میں کہ چلیں اگر مستحب کہیں چھوٹ بھی جائے لیکن واجب نہ چھوٹے، اصل چیز یہ ہے۔ تو بس یہ استقامت جو بیان کیا گیا، استقامت ہو یعنی اوامر الہی کے سامنے استقامت اور ثابت قدمی، اور پھر طغیان نہ کرے، انسان اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہ کرے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ انہ بما تعملون بصیر، یعنی جو بھی انسان عمل انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی بنیاد پہ ہی مفسرین نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اسی کی بنیاد پہ رسول خدا نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود اور اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں، سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی رسول خدا کا فرمان ہے
ابن عباس سے روایت ہے کہ ان 2 صورتوں میں اتنے سخت جو ہے وہ آیات اور سخت حکم آیا ہے کہ جس کی بنا، اور خود اسی آیت فاستقم کما امرتا، یہ جو آیت ہے اس آیت کی بنیاد پہ رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی باوجود اس کہ رسول خدا انتہائی استقامت دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ استقامت دکھائیں، چونکہ ہدف اور مقصد بہت بلند ہے اور راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا اور تم لوگ نہ جھکو، مائل نہ ہو ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اگر فتمسکم النار، اگر تم نے ایسا کیا یعنی ظالموں کی طرف جھکے، ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو تمہیں آگ چھو لے گی، یعنی کہ کیا ہوگا، یعنی تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے پھر اللہ کے سوا کوئی بھی سرپرست نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا اس وقت۔ ثم لا تنصرون، پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں بھی سخت حکم ہے، یعنی حتیٰ جو افراد ظالم ہیں ظالموں کے طرف نہ جھکو، ظالموں کا سہارا نہ لو، ظالموں کی طرف اپنے تعلقات کو نہ بناؤ، یہ اتنا سخت حکم ہے۔ یعنی اگر ظالموں کے طرف نہ جھکنا، یہ ظالموں کا سہارا نہ لینا، مختلف اس کی حتیٰ ہی نہیں کہا گیا کہ اگر ظالم کے سامنے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ظالموں کے سامنے میں آپ کمزوری کا احساس کرتے ہیں، تب یہ استقامت کا حکم دیا ہے نا، تو شاید میں استقامت دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ظالموں کے سامنے آپ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں یا ظالموں کی ظلم میں خاموش رہتے ہیں، اس کے ظلم کی تائید ہے، یہ ظالم اگر کوئی ظالم کی مدد کرتا ہے تو وہ تو بطریق اولا ظلم ہے، لیکن ظالم کے ظلم میں خاموش رہنا بھی ظلم ہے، یا ظالم کے سامنے اپنی کمزوری دکھانا، یہ بھی جو ہے وہ ان کی طرف جھکنا ہے، ظالم کے ظلم کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آج دیکھیں جس طرح کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور اکثر دنیا مسلمان جو ہے وہ خاموش ہیں۔ اگر خاموش نہ ہوتے اور کوئی عملی قدم اٹھاتے یا کم از کم صلاح احتجاج بلند کرتے تو یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ظالموں کی طرف جھکنا، ظالموں کی طرف مائل ہونا، خصوصاً عرب ریاستیں دیکھیں کس طرح اسرائیل کی غلامی میں ہے، اور اگر غلامی میں نہ ہوتی تو یہ اتنے زیادہ فلسطینیوں کا خون نہ بہایا جاتا، اتنے زیادہ یہ بچے ذبح نہ کیے جاتے، ہزاروں کی تعداد میں مظلوموں کو جو خون سے پورے غزہ جو ہے خون سے رنگین ہو چکا ہے، یہ واقعاً قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پہ مسلمانوں اور مومنین نے کیا کیا، مسلمانوں نے اس قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے اوپر تکیہ نہ کرو، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف نہ جھکنا۔ تو یہ جو جھک گئے ہیں ظالموں کی طرف، اس جھکنے کی وجہ سے اسلام کمزور پڑ گیا ہے۔ لہذا یہ جو لوگ ہیں جو ظالموں کی طرف جھکے ہیں یا خاموش رہے ہیں یا ظالموں کی مدد کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے لیے بھی اسی طرح سے جہنم ہے جس طرح ظالموں کے لیے جہنم ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی سرپرست نہیں ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت ان کی قابل قبول نہیں ہوگی، اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اتنا سخت ہے حکم۔ یعنی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، امام موسیٰ کاظم کے صحابی تھے صفوان جمال، جو اونٹ کرائے پہ دیتے تھے، یہ صفوان جمال جو ہیں اونٹ کرائے پہ دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک دفعہ اونٹ اپنے کرائے پہ دیے ہارون عباسی کو، ہارون عباسی جو تھا، جو ظالم بادشاہ ہے، اس نے، اور اونٹ کس مقصد کے لیے دیے؟ حج کے لیے دیے، یعنی اس کا قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، تو اس نے صفوان نے اپنے اونٹ کچھ کرائے کے لیے دیے اس کو کہ تاکہ حج پر جائیں۔
امام کو معلوم ہوا تو امام نے صفوان سے کہا کہ ہم تمہارے اعمال سے خوش ہیں لیکن سوائے اس ایک عمل کے. کہا کون سا عمل؟ کہا کہ یہ جو تم نے اس ظالم کو اونٹ دیے ہیں. کہا کہ مولا میں نے کسی غلط کام کے لیے نہیں دیے، حج کے لیے دیے ہیں اس کو اونٹ. تو فرمایا کہ اگرچہ تم نے نیک کام کے لیے کیا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ سلامت رہے، میرے اونٹ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں تاکہ واپس آ کے مجھے کرایہ دے. تو فرمایا کہ عرض کیا کہ جی ہاں، میرا یہی ہے کہ دل میں ارادہ یہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ سلامتی سے واپس آ جائے تاکہ میرے اونٹوں کا واپس آ کے سلامتی سے کرایہ دے دے. تو فرمایا کہ فقط اس حد تک بھی ظالم کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ سالم رہے، سلامت رہے، اور یہ بھی ظلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہونا ہے، اس کے ظالم کے ظلم سے شریک ہونا ہے. تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ تم یہ کام چھوڑ دے. تو صفوان نے امام کے کہنے پہ وہ اونٹوں کا کاروبار ہی چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس حد تک کہ فقط ایک ظالم کو کرائے پہ اونٹ کیوں دیے. اس حد تک بھی ظالم کی کسی حد تک، یعنی اس نے ظلم کے لیے نہیں یہ دیے تھے، ظالم کے ساتھ اس حد تک بھی مدد کرنا یا بھی فرمایا کہ امام کو قابل قبول نہیں ہے. اور آج دیکھیں جو صورتحال ہے، آج ہماری عرب کنٹریز سے لے کر ساری اسلامی کنٹریز، ٹھیک ہے، ترکی جو ہے وہ تمام تیل اور ہر چیز جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کر رہے ہیں. حتیٰ جنگ کے دوران بھی ترکی کی طرف سے جو ہے وہ جو تیل اور گیس اور باقی چیزیں جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے، دیگر چیزیں اسرائیل کو، وہ نہیں رکیں. دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن وہ حمایت جاری ہے ظالموں کی، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی عرب کنٹریز کا بھی حال ہے. اگر ان کا تیل ہی روک دیتے اسرائیل کا تو جو ہے وہ اس حد تک وہ ظلم نہ کر پاتے. یہ ظالموں کے ساتھ مدد، ظالموں کی حمایت، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور فرمایا کہ اگر تم ظالموں کی طرف جھکے یا ظالموں کی حمایت کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی. جس طرح ظالم کے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے بھی جہنم ہوگی، اور پھر تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا اور نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں سروں میں، یعنی صبح میں بھی اور شام میں، دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں. بے شک ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو، گناہوں کو بھگا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو. اچھا، اب یہاں پہ فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف، دونوں سروں میں، رات یعنی صبح بھی اور رات بھی. اور پھر زلفن من اللیل، زلف یعنی قرب کے معنی میں رات کے ایک حصے، قریبی حصہ، یا رات کے ایک پہر میں بھی. اب بعض نے یہ کہا کہ یہاں پہ فجر کی نماز اور صبح کی ادا ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز، اور زلفن من اللیل یعنی رات کے ایک حصے میں جو عشاء کی نماز ہے. یہ تین نمازوں کا یعنی تذکرہ ہے، اور باقی زہرین کا، زہر اور عصر کا تذکرہ نہیں ہے. تو بعض نے کہا کہ شاید ابتدائی نماز، جب نماز واجب ہوئی تو فقط یہ تین نمازیں واجب ہوئیں، اور پھر جب رسول خدا معراج پہ گئے تو پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں. لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مطلب 5 نمازوں کا ذکر آئے. یہ فقط ان 3 نمازوں کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے، تاکید بہت زیادہ ہے. کیونکہ فجر کے وقت بھی فرمایا کہ فجر کے وقت فرشتے جو ہے وہ کہ نزول اور فرود کا دن، یعنی جو رات کے فرشتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے
دن کے فرشتے جو آ رہے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، تو صبح کی فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح سے مغرب جو دن کا آخری پہر ہے مغرب، اور اسی طرح عشاء رات کو سونے سے پہلے، تو یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں نمازیں اس وجہ سے ہے. وگرنہ ظہر اور عصر کی دوسری آیات میں تذکرہ ہو چکا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہو. تو بعض نے یہ کہا. البتہ بعض کے مطابق یہ کہ یہ جو تو ذوالفن من اللیل یعنی رات کے ایک پیر سے مراد شاید شب، نماز شب کی طرف بھی اشارہ ہو. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، بھگا دیتی ہیں. یعنی نیکیاں انجام لینے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اگر انسان خدا نخواستہ انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں تو نیکی کا اثر یہ ہے کہ نیکی انسان کے گناہوں کو، اگر لیکن یہ کہ انسان ذہن میں دل میں ارادہ رکھتا ہو، توبہ رکھتا ہو، اور یہ کہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا قصد بھی ہو. یہ نہیں کہ انسان ایک طرف سے گناہ پہ گناہ کرتا رہے، دوسری طرف سے نیکیاں بھی ساتھ نیکیاں بھی کرتے جائیں گے. نہیں، مطلب ہے کہ اگر انسان سے سرزد ہو گئی کوئی گناہ تو اس کے بعد اگر کوئی نیک اور توبہ کا بھی قصد رکھتا ہے اور گناہ کو ترک کرنے کا بھی قصد رکھتا ہے اور ساتھ نیکیاں انجام دیتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور جیسا کہ فرمان بھی موجود ہے کہ یہ جو دن اور سارا دن کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ صلاۃ المومن باللیل تذہب ما عمل به من ذنب النہار، کہ مومن کی رات کی نماز اس کے دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دن کے گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. رسول خدا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی. پھر اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، رسول خدا نے اس کی بات نہیں سنی. تو اسی وقت 3 دفعہ اس نے کہا. ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، تو رسول خدا نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہمارے ساتھ نماز پڑھو. اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ تو پاک ہو گیا ہے. کہا کیسے پاک ہو گیا؟ کہا کہ یہ تو نے ہمارے ساتھ جو نماز پڑھی ہے، اس نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل گئے ہیں. تو خوشی سے چلے گئے. یعنی وہ نماز جو کہ نیکی ہے، وہ انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، بشرطے کہ انسان توبہ کا اور دل میں ندامت رکھتا ہو اور توبہ کا قصد رکھتا ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے. تو یہ حسنات میں سے یعنی سب سے بڑا حسنہ نماز کو قرار دیا گیا ہے. باقی بھی حسنات ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن یہاں جب خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا تو نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے اور انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. جس طرح سے وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرتا ہے، اسی طرح سے نماز انسان کو پاک کر دیتی ہے. ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں میں جو عقل رکھنے والے تھے، اولو بقیہ عقل رکھنے والے افراد، وہ کیوں ایسے نہیں تھے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے. یعنی جو عقل رکھنے والے تھے، ہوش رکھنے والے تھے، سمجھ رکھنے والے تھے، کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے سے منع کریں. البتہ الا قلیلا، مگر تھوڑے سے ایسے افراد تھے جنہوں نے جو فساد پھیلانے سے منع کرتے تھے، ممن انجینا منہم، ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی،
ہم نے ان میں سے جنہیں بچا لیا. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے لگے رہے کس کے؟ جو عیش و نوش کے، ٹھیک ہے، ما اترفو فی ہے، یعنی وہ جو انہیں عنایت کیا گیا تھا مال و دولت، اسی عیش و نوش میں مصروف رہے. اور وَقَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے، جرم انجام دیتے تھے. یہاں اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے نے جب بہت کچھ تبلیغ کر لی، اور لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے اور بت پرستی ختم نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے زمین کو پاک کرنے کا تہیہ کیا، اور جو جتنے کفار مشرکین تھے ان سے زمین کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ طوفان نوح آیا. اب طوفان نوح کے بعد اب طے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تمام ہر طرح کا شرک، بت پرستی وہ ختم ہو جاتا، لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پھر شرک اور بت پرستی رائج ہونے لگی، شرک دوبارہ آ گیا، ظلم. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو افراد ہیں، جو تم سے پہلے بستیاں، تم سے پہلے جو افراد گزرے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نوح کے بعد ممن انجینا منہم، یعنی وہ افراد جنہیں ہم نے نجات دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو صرف ظاہری بات ہے وہ جو توحید پرست تھے اور توحید پر ایمان رکھتے تھے اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہی بچے تھے، انہی کو ہم نے نجات دی تھی. ٹھیک ہے، انہی افراد میں سے کچھ تو نہی عن المنکر کرتے رہے، لیکن کچھ نے نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، یا ان کے بعد والی نسلوں نے آہستہ آہستہ توحید کے بیان کو اور اس کو ترک کر دیا. تو فرمایا کہ اگر اہل خرد و دانش جو عقل رکھتے تھے، ہوش رکھتے تھے، یہ اگر زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے تو ان قوموں کے اوپر عذاب نہ آتا. فرمایا کہ کیوں نہیں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے، جو ان قوموں کے اندر موجود اہل عقل اور اہل دانش نے زمین میں فساد کرنے سے کیوں نہیں منع کیا، جنہیں ہم نے نجات دی تھی، سوائے چند ایک افراد کے. اور ان لوگوں نے ظلم کرنے والوں کی پیروی کی ہے اور اسی دنیاوی عیش و آرام میں مصروف رہے، اور یہی لوگ مجرم ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ افراد کی جو عقل رکھتے ہیں، علم و دانش رکھتے ہیں، جن اندر سوجھ بوجھ موجود ہے، وہ دوسرے افراد کو فساد سے، ظلم سے اور شرک سے، اور یعنی ہر برے کام سے منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. اور اگر یہ عقل و دانش رکھنے والے افراد امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، یا جس کو ہم معاشرے کے خواص کہہ سکتے ہیں، معاشرے کے خواص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرتے رہیں، تو معاشرہ اس درجے پر نہیں پہنچے گا کہ ان پر عذاب آ جائے، اور اس اپنے سر انجام تک نہیں جائے گا، اس پستی تک نہیں جائے گا کہ ان پر اللہ تعالیٰ آخر میں عذاب نازل کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے اگر اہل عقل و دانش ہی خاموش رہتے ہیں اور معاشرہ فساد کی طرف جاتا رہے، اور تو ایک وقت آتا ہے کہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی انجام نہیں رہتا اس کی تباہی کے علاوہ. اور یہ بلکہ عقل رکھنے والے افراد بھی جو ہے وہ اگر خاموش رہ جائے تو پوری کی پوری قوم جو ہے ظالموں کی پیروی میں آ جائے گی، ظالموں کے پیچھے لگ جائے گی، اور اسی طرح سے دنیاوی عیش و آرام میں مست رہیں گے. فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے جو کہ خاموش ہیں، حتیٰ اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، عقل و دانش رکھنے والے افراد بھی نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو یہ بھی لوگ بھی مجرموں کے ساتھ مجرم شمار ہوتے ہیں. ظالموں کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ بھی مجرم شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آخرکار پوری کی قوم
پوری قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو یعنی اس چیز کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہے وہ انسانوں کی جو قومیں ہوتی ہیں، یہ قومیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جاتی ہیں اور اپنے سر انجام کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ اگر جو عقل رکھنے والے افراد ہیں، اگر وہ توجہ دلاتے رہیں، منع کرتے رہیں، نہیں منکر کرتے رہیں، تو قومی تباہی نہیں پھیلتی۔ اگلی آیت کی طرف آئیں تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اب یہاں اسی پچھلی آیت کی ہی ایک طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستی والوں کو ہلاک کر دے، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ یعنی بستیوں کو ہلاک کر دے ان کے ظلم کی وجہ سے، در حال کہ اس کے اہل اصلاح پسند ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے گزشتہ آج فرمایا کہ اگر اہل بقیہ یعنی وہ افراد کے جو عقل رکھتے تھے، وہ عقل رکھنے والے افراد نہی منکر کرتے رہتے، اصلاح کرتے رہتے، فساد سے لوگوں کو منع کرتے رہتے، تو یہ نوبت نہ آتی ان کی تباہی کی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو فقط ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، جبکہ وہ ان میں اصلاح کی کیفیت ہو۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مایوس نہیں ہو جاتا کہ یعنی اب یہ قابل ہدایت نہیں رہتے، اس وقت ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ لیکن جب اس حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ قابل ہدایت نہیں رہتے، جیسے قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، یہ وہ قومیں تھیں کہ جن میں اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اگر ان میں کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظلم ان لوگوں کو ان کی ظلم کی وجہ سے نہیں پکڑتا، ان کو ہلاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس سے پہلے کہ قوم اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اب اس کے اندر کوئی اصلاح کی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو عقل رکھنے والے صاحبان فہم و فضیلت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ پوری کی پوری قوم جو ہلاکت کی طرف نہ جائے۔ اور اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ فرمایا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو کہ نیکی کی طرف بلائے اور امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ مفلحون ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے کوئی قوم جو ہے وہ ہلاکت سے بچ سکتی ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں تو ہلاکت اور تباہی جو اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ فرمایا کہ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ چاہتا سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے اختیار کو سلب کر لیتا تو وہ اختلاف کر ہی نہ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی کا جو ہے وہ سب کو توحید کے اوپر قائم رکھتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو اپنے ارادے اختیار کے ساتھ جو ہے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبر اور زبردستی نہیں کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ فرمایا کہ نہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت دے دی ہے، اب چاہے وہ شاکر بنے یا کفر اختیار کرے، تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی یہی ہے، اکراہ نہیں ہے، یعنی جبر اور زبردستی نہیں ہے دین کے قبول کرنے میں، کہ چاہے تم دین کو قبول کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ تو یہاں پہ بھی اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرتا تو پھر ساری کی ساری امت ایک ہی امت ہو جاتی، اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اسی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت کے راستے میں، کچھ ہدایت کی سے مخالفت کرتے ہیں اور منکرے ہو جاتے ہیں اور مختلف دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ سوائے یہ کہ
جن پر آپ کے رب نے رحم فرمائے، الا من رحم ربک، مگر وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرمائے، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وتمت کلمۃ ربک، اور تمام ہو گیا، فیصلہ ہو گیا آپ کے رب کا، یعنی آپ کے رب یا تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا کہ لَأَمْلَأَنَّ، کہ وہ ضرور بضرور پر کرے گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب جنوں اور انسانوں سے پر کرے گا۔ خوب، یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، مگر یہ کہ چونکہ لوگ جب اختلاف پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اختلاف کریں، اللہ سے اختلاف کریں، تو پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں دوچار ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، یعنی ایک ایسا ایسے افراد یا ایسا گروہ جو اختلاف سے محفوظ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے تابع رہے، تو ایسی جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحم ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، اور یہ لوگ ہمیشہ حق پر رہیں گے، حق میں اختلاف نہیں کریں گے۔ جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہے، ٹھیک ہے، نجات پانے والے ہیں۔ یہ کون سے نجات پانے والے؟ وہی افراد ہیں جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ یا فرمایا یا علی انت و شیعہ قوم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی فائز ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پس فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے لوگوں کو تو اس لیے خلق کیا کہ ان پر رحم کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم کے لیے خلق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے تو نہیں خلق کیا تھا کہ انہیں جہنم میں بھیج دے، اللہ نے لوگوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ ان پر رحم کرے، اور اسی لیے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اتنے زیادہ انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس زمین کی ہر چیز کو ان کے تابع بنایا، اتنی زیادہ نعمتیں دیں، سارا سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ ان پر رحم کرے۔ لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پر کر دے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار تو نے، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور میں جو ہے وہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تو جو تو کرنے کر لے، جو تیری ساتھ دیں گے، تیری پیروی کریں گے، تو میں تجھے اور ان سے جہنم کو پر کر دوں گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں جہنم کو پر کر دوں گا۔ اب جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر سارے کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، چونکہ جہنم آج سزا یا اعمال کی سزا ہے، کہ جو کچھ انسان عمل کرتا ہے اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو جاتا ہے کہ جس کے تحت وہ جہنم کو پر کر دے گا جنوں اور انسانوں سے۔ جیسے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس لیے خلق فرمایا کہ وہ اعمال بجا لیں جو موجب رحمت خدا ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اوپر بیان فرمایا تھا کہ لِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، کہ تاکہ وہ موجب رحمت خدا ہیں۔ لیکن اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے ان کو جہنم میں سے دوچار کرے گا۔ جہنم سے فرمایا کہ میں جہنم کو ان سے پر کر دوں گا، انسانوں اور جنوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف آئیں تو اگلی آیت میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَمَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اور ہم نے پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتائے ہیں، کُلًّا یعنی سب کے سب، نقص علیکہ آپ پر بیان کیے ہیں، من انباء الرسل
رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات، ما نثبت بھی فؤادک، کس لیے بیان کیے؟ اس لیے کہ جن کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثبات حاصل ہو، آپ کو استقامت حاصل ہو، آپ کو ثبات قلب حاصل ہو۔ وجاءک فی ھذا الحق و موعظہ، اور ان تمام واقعات کے اندر حق اور نصیحت آئی ہے، و ذکر اور یاد دہانی موجود ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے اور قصے جو بیان کیے ہیں، فقط وقت گزارنے کے لیے یا قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یا ہماری معلومات میں اضافہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے اغراض اور مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مومنین رسول خدا کے قلب کو ثبات عطا کرنا، حوصلہ ملتا ہے ان سے، دل کبھی ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ ان کے اوپر سختیاں، تو گزشتہ انبیاء پہ سختیاں تھیں، سخت حالات تھے، بڑے بڑے سخت حالات گزرے ہیں، اور اسی طرح مومنین کے لیے بھی ثبات قدم کا باعث ہے کہ مومنین بھی دیکھیں کہ گزشتہ قوموں کے اوپر کتنے سخت حالات آئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا، تحقیر کی گئی، ان کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا انبیاء کو، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ تو اسی طرح رسول خدا کے لیے ثابت قدمی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گزشتہ حالات اور واقعات جو پیش آئے ہیں وہ کھل کر اس کے حقائق سامنے آتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے لیے بھی اہم ہے، مثلا توحید کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح کے دیگر چیزیں۔ اور اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ مومنین کے لیے یہ واقعات عبرت کا باعث ہیں، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے، جن لوگوں نے فساد کیا ہے، جن لوگوں نے تکبر کیا ہے، ان کا کیا سر انجام ہوا۔ اور ان تمام واقعات کے اندر جو بیان کیا گیا وہ حق ہے، حق سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اور نصیحت ہے اور تذکر ہے تقوی والوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس کے اندر نصیحت موجود ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، تو اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، فرمایا بس اور کہہ دو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے یہ کہہ دو کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی جگہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور ہم بھی انتظار میں ہیں، منتظر ہیں۔ اب یہ حجت تمام ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کو، تمام چیزوں کو بیان کر دیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ حجت تمام ہو گئی۔ اب حجت جب تمام ہو گئی، اس کے باوجود بھی کوئی ایمان لے کے نہیں آتا، تو دو ٹوک انداز سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ، اپنی فکر، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتے رہو، ہم بھی اپنی فکر، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن آخر میں نتیجہ تو تمہیں مل جائے گا، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو۔ جیسے دوسری آیات میں بھی، سورہ مرسلات میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی بیان فرمایا کہ جب حجت تمام ہو گئی تو ان سے کہہ دو کہ اب تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، زندگی کے تھوڑے دنوں کا مزہ چکھ لو، زندگی کی تھوڑا سرمایہ، اس سے تم سانسیں لے لو، اور اس کے بعد تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، چونکہ تم مجرم ہو۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے کہا تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، آخر میں اپنے اعمال کی سزا پاؤ گے، اور ہم بھی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نتیجے میں کیا ثواب ملنے والا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے منتظر رہو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا، ہم جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم بھی انتظار میں رہو، ہم بھی انتظار میں رہیں۔ تم جو ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کوئی نہیں ہے، سزا جزا کچھ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا جزا ہے، قیامت ہے۔ تم بھی انتظار رہو کرو، ہم بھی انتظار میں رہتے ہیں۔ اور پھر آخری آیت میں 123 فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، یعنی آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں، اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور، الامر کلہ، سب کے سب امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا پروردگار غافل نہیں ہے اس سے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا غیب،
غیب کی خبریں، غیب کی باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو انسانوں کے لیے جو ناآشنا ہیں اور انسان نہیں جانتے ان کے بارے میں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی علم غیب ذاتاً خدا کو حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب میں سے انبیاء کو یا اوصیاء کو عنایت کرتا ہے جہاں پہ چاہتا ہے، یعنی غیب کا علم فقط خدا کے پاس ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ للہ غیب، اللہ ہی کے لیے غیب، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور غیب، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے علم غیب میں سے جہاں چاہتا ہے اپنے نبی کو عنایت کرتا ہے یا اپنے ائمہ کو عنایت کرتا ہے، اوصیاء کو، لیکن حقیقت ذاتاً جو علم غیب ہے فقط خدا کے پاس ہے۔ اور تمام کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ پوشیدہ باتیں اور راز خدا تعالیٰ کے حضور میں ہیں اور وہی جانتا ہے۔ اگر علم غیب میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں گزشتہ اقوام کی خبریں جیسے قرآن میں جگہ جگہ بیان کے رسول خدا کو، یا رسول اس وقت آپ موجود نہ تھے جب یہ ہو رہا تھا، اس وقت آپ موجود ہے، یعنی یہ بیان کرنا کہ یہ علم غیب ہے اور یہ وہ خبریں ہیں کہ جو آپ کو گزشتہ لوگوں کی خبریں دی جا رہی ہیں، گزشتہ انبیاء کی خبریں دی جا رہی ہیں، تو یہ بھی علم غیب ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف باز، یعنی اگر کہیں پہ رسول بھی غیب کا خبر دیتا ہے تو رسول کی یہ غیب کی خبر خدا کی وجہ سے ہے۔ اگر رسول کوئی اور کام، مثلا ائمہ، انبیاء، اوصیاء اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی معجزہ دکھاتے ہیں یا کوئی خارق العادہ کام انجام دیتے ہیں، تو وہ سب کس بازگشت اس کی واپس کسی کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے۔ اگر انبیاء، ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو بھی بازگشت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے، یعنی نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اوصیاء کی اطاعت فقط ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، یعنی تمام امور کی بازگشت، تمام معاملات جو ہیں وہ پلٹ کے خدا ہی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تمام کا ہدف، تمام کے تمام ہدف اسی کی طرف ہے، تمام کی غایت وہی ہے، تو لہذا تمام کے تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے، پس اسی کی عبادت کریں، فاعبدہ، اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، توکل علیہ، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، وما ربک بغافل، اور تیرا پروردگار غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے اور کبھی بھی ایک لحظے کے لیے بھی کبھی غفلت نہیں کرتا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ولا سنۃ ولا نوم، اور وہ غافل نہیں ہے، ہر چیز سے آگاہی رکھتا ہے، ہر لمحے ہر ایک بندے کے اعمال سے، اس کی نیت سے، اس کے افعال سے آگاہ ہے، وہ غافل نہیں ہے، اور فرمایا کہ اسی پر توکل کریں اور جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ ان سے آگاہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان جو وہ اپنے تمام امور میں توحید محور ہونا چاہیے، یعنی خدا کی طرف پلٹ کے آئے، اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، ائمہ معصومین کی ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ لوٹیں، اللہ کی طرف بازگشت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تاکہ تمام کے تمام لوگ خدا کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگائیں اور اسی کے اوپر پختہ ایمان قائم کریں۔ تو یہ سورہ ہود ہمارے اختتام تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور حقیقی معنوں میں قرآن کریم پر عمل کرنے والوں میں سے قرار پائیں، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم رسول خدا اور امام معصومین علیہ السلام کے اطاعت کرنے والے اور موحد بن سکیں۔